بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے 7 آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سایہ میں ایسے دن جگہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہو۔ قیامت کی ہولناک دن پر اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات جس کو اپنے عرش کے سایہ دے دیں اس کو سایہ مل جائے گا، اس کا سایہ مل جائے گا۔ اور یہ 7 آدمیوں کو اللہ کی ذات اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ پہلا، عادل بادشاہ ہو اور انصاف کرنے والا۔ ایسے بادشاہ کو اللہ کی ذات قیامت کے دن پکار کر فرمائیں گے کہ اے میرے بادشاہ، اے انصاف کرنے والے بادشاہ، میرے عرش کے سایہ میں آ جا۔ انصاف پسندی ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب کروائے گی۔ دوسرا، وہ جوان جو جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو۔ جوانی موجود ہے، خواہشات موجود ہیں، جذبات موجود ہیں، پھر بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، جوان عبادت گزار کو اللہ کی ذات فرمائیں گے کہ میرے عرش کے سائے میں آ جا، میرے عرش کے سائے میں آ جا۔ جوانی کی عبادت جو ہے انسان کو قیامت کے دن اللہ کا قرب نصیب فرمائے گی، اللہ کے قریب کر دے گی انسان۔ تیسرا، وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا، جس کا مسجد سے تعلق ہو، جس کا مسجد سے تعلق ہوتا ہے اس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، جس کا مسجد سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، جس کا مسجد سے تعلق کمزور ہوتا ہے اس کا اللہ سے تعلق کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے، مسجد سے جڑا رہتا ہے، اللہ کی ذات کہیں گے کہ آج میرے بندے تو میرے عرش کے سائے میں آ جا، اس گرمی میں، اس ہولناکی میں تو جو ہے میرے عرش کے سایہ میں آ جا، میں تجھے آج اس ٹھکانے میں جگہ دیتا ہوں۔ مسجد سے تعلق جو ہے انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اللہ کا قرب دلا دیتا ہے۔ 2 ایسے شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہوں، ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی ہو۔ ایسے اشخاص، ایسے لوگ جن کی آپس کی محبت کس لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ آپس کی محبت اللہ ہی کے لیے ہو، اللہ کے علاوہ کوئی دوسری غرض نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو اللہ کی ذات جو ہے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، عرش کے سایہ نصیب فرمائیں گے اور فرمائیں گے کہ تم آپس کا تعلق دنیا میں میرے لیے رکھتے تھے، آ جائیں آپ میرے قریب، آ جائیں میرے عرش کے سایہ میں آ جائیں۔ ہمارے ہر دنیاوی تعلق کی اللہ سے نسبت ہو، کوئی بھی تعلق جو ہے اس لیے ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو ایسے شخص کو اللہ کی ذات اپنے عرش کا سایہ نصیب۔ 5ویں نمبر پر وہ شخص جس کو کوئی اونچے خاندان والی حسین عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہتے میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، گناہ کی دعوت کے باوجود، گناہ کی کشش کے باوجود انسان کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ سے ڈر جائے، تو اللہ کی ذات ایسے ڈرنے والے سے قیامت کے دن فرمائیں گے کہ اے میرے بندے میرے عرش کے سائے میں آ جا۔ تقوی اختیار کرنے والے کو اللہ کی ذات اپنے عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ یہ ایسی صفت ہے، تقوی جو ہے انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ 6 نمبر پر وہ شخص جو اس طرح چھپا کر صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ اتنی خاموشی سے چھپا کر صدقہ کرنا، کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ کس نے صدقہ کیا، نہ لینے والے کو پتہ چلے کہ میں نے جو ہے کس سے صدقہ لیا، نہ دینے والے کو پتہ چلے کہ میں نے کس کو صدقہ دیا۔ ایسے لوگوں کو، ایسے صدقہ کرنے والوں کو، ایسے خیرات کرنے والے کو اللہ کی ذات فرمائیں گے کہ آجا بھائی، آج بہت گرمی ہے، آج بڑی شدت ہے، تجھے میں اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دیتا ہوں، عرش کے سایہ میں آجا میرے۔ مخفی صدقہ، چھپ کر صدقہ کرنا جو ہے انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، یہ ایک ایسی صفت ہے۔ 6 نمبر پر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا ذکر تنہائی میں کرے اور آنسو بہنے لگے۔ تنہائی میں بیٹھ کر ہر وقت ہماری زبان جو ہے چلتے پھرتے اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہماری زبان جو ہے اس سے اللہ کا ذکر جو ہے جاری ہو۔ ہم سفر میں ہیں، ہجر میں، جہاں کہیں بھی ہیں، ہم گاڑی میں ہیں، موٹر سائیکل میں ہیں، پیدل چل رہے ہیں، کہیں سے گزر رہے ہیں، ہماری زبان جو ہے اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اور پھر جب تنہائی میں ہم بیٹھیں تو اللہ کا ذات کا ذکر جو ہے اس طرح کریں کہ ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو اللہ کی ذات
ایسے ذکر کرنے والے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ فکر سے ذکر کرنے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جو ہے اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ اس سے کہیں گے یہ ایسی صفت ہے، فکر سے ذکر کرنا یعنی غم سے ذکر کرنا، اللہ کی یاد سے ذکر کرنا، گہرائی سے ذکر کرنا، جو اللہ کے عرش کا سایہ میں۔ ہم میں سے ہر کوئی ایسا سایہ درخت لگا لے جس سے اسے قیامت کے ہولناک گرمی میں سایہ نصیب ہو سکے۔ میں اپنے سے وابستہ کسی شخص کے ساتھ بے انصافی تو نہیں کر رہا، کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کر رہا۔ میں اپنی جوانی کا کتنا وقت اللہ کی عبادت میں گزار رہا ہوں، میں روزانہ کتنا وقت مسجد کو دے رہا ہوں۔ کیا میری زندگی میں کوئی ایک بھی ایسا شخص موجود ہے جس کے ساتھ میرا تعلق صرف اللہ ہی کے لیے؟ کیا میرے اندر ایمان کی کوئی ایسی رمق موجود ہے جو مجھے گناہ کا موقع ہونے کے باوجود گناہ سے روک سکے؟ کیا میری زندگی کے اندر صدقہ کرنے کا بھی کوئی رسم رواج موجود ہے یا نہیں؟ میری روزانہ کی زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کے ذکر میں بھی گزر رہا ہے یا نہیں؟ یہ سارے کے سارے سوال جو ہے میں اپنے آپ سے کر کے دیکھوں۔ قیامت کے دن کی ہولناک گرمی سے بچنے کے لیے کم از کم ایک سایہ دار درخت ضرور لگا لیں، آج موقع ہے۔